رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 15 بار پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمادی ثانی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ جمادی ثانی کے بعد اسلامی سال کا جو 7واں مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ آپ نے ماہ رجب سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بہت جلد ہی لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پر پڑھو گے یا ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسا کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ چند منٹ کے ویڈیو دیکھنے سے اگر آپ کی زندگی بدل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو کامل یقین سے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا ہے، پھر اس عمل کے حیران کن فائدے آپ کو ملیں گے۔ ناظرین، رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ ماہ رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، رب کعبہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، بے روزگاروں کو روزگار عطا کیے، کاروباری مسائل ختم فرمائے، لا علاج بیماریوں کا بے پناہ بہترین علاج عطا فرمایا۔ جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات تھے، پریشانیاں تھے، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے دور فرما دے۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت سے ہی بڑے عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق کی زندگی نافذ چلی آتی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا تھا، اس 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے، قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر، قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، زمانہ اب اپنے اس حیت مشکل شکل واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے یہ غلط نظریہ اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورۃ توبہ آیت نمبر 38 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت، احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4واں مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کی عظمت و عزت، احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادت کے اجر ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔
جبکہ گناہوں کے وبال عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے اس مہینے میں عبادات کے ادائیگی گناہوں سے بچنے کا بخوبی احترام کرنا چاہیے۔ حضرت اہل علم فرماتے ہیں جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت عظمت والا ہے، اس لیے اس کے عظمت احترام کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینے میں بھی روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا پھر چھوڑ دیا، یعنی ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو پھر 3 دن ناغا کرو، اسی طرح کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ رجب میں روزہ رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں بلکہ روایت سے ثابت ہے اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مستحب ہے، اس لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی واضح ہے، رجب میں روزہ رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہے ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو کسی چیز سے محروم نہیں رہے گی، اور اللہ کی ذات پر امید یقین رکھیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ پروردگار آپ کو وہاں سے دے گا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، رجب دوسرے مہینوں کی طرح عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کے گھر سے بلاؤں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گے، ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ ماہ رجب جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی عظمت کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کو راضی نہ کر لے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، بے برکتی، بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے، تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے، یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی۔ رزق اور دولت اور کامیابی کہاں سے آ رہی ہے؟ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، ہر چیز خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ لوگ وظیفہ پڑھتے ہی، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مل جائے، وہ حاجت پوری ہو جائے، کبھی رب سے یہ بھی مانگا ہے، اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج رب کے راضی کرنے کی نیت سے ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے تو وہ بھی پورا ہو جائے گا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جب چاہے، جس وقت چاہے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 یا 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، بلاؤں سے، زمینی آفات سے رب کی حفاظت چاہے، کچھ بھی مانگ لو، مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً اپنے آنکھوں کو بند کیجیے۔ فوری توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجیے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظ یا سلام کا پڑھنا ہے۔ اگر آپ رجب کے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہو، رب کی سلامتی چاہتے ہو، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کے ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو یا حفیظ یا سلام کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظ یا سلام کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار یا حفیظ پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی، زمینی، سفلی عملوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظ پڑھنے سے ہر طرح کے مشکل، پریشانی، رکاوٹوں، بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا سلام پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کا کہاں سے آ رہی ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب کعبہ کے یہ 2 نام 15 بار نہ پڑھ لیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 15 بار یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ دولت کے لحاظ سے مجرب اور آزمودہ سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے رزق و دولت کا طوفان آ جائے گا۔ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرا رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔
یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں جس طرف قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے، آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد 3، 7 یا 11 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کے گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔